قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیات اپنے الفاظ کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہیں، معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہیں، اور اس میں کچھ اور مفسرین نے جو چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کیے ہیں اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں۔ قل اللہم، قل آپ کہہ دیجیے، ہمیں بھی کہا رہا ہے، تم بھی کہو، اے ربی آپ بھی کہہ دیجیے، اللہم مالک الملک، اے ساری جہان کے، ساری ملک کے، سارے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں بڑائی عطا کرتے ہیں، ملک عطا کرتے ہیں، پاور عطا کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ نزع کا مطلب ہے آہستہ آہستہ لے لینا، چھین لینا، واپس لے لینا۔ وتنزع الملک، اور چھین لیتے ہیں ملک، بادشاہت، پاور، ممن تشاء، جس سے آپ چاہیں، وتعز من تشاء، اور اے اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، وتعز، اور عزت دیتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہیں، وتذل، اور ذلیل کر دے، من تشاء، جسے آپ چاہیں، بیدک، آپ کے ہاتھ میں، بیدک، آپ کے ہاتھ میں، الخیر، تمام بھلائیاں ہیں، ساری بھلائیوں کا منبع آپ کی ذات ہے، ساری بھلائیاں آپ کی قبضہ قدرت میں۔ انک، بے شک آپ، علی، پر، کل شیء، ہر چیز، قدیر، قادر ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر۔ اے اللہ آپ ہی تمام جہانوں کے، تمام کائنات کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، فرما روا ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار عطا کرتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، عزت والا بنا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تمام کی تمام خیریں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز پہ اللہ آپ کا کنٹرول ہے۔ اس طرح قرآن میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر تھرڈ پرسن کے طور پہ آتا ہے، کہہ دو وہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جائے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آپ مالک الملک ہیں۔ یہاں پہ دو لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملک، ملکیت سے ملک، ملک سے مالک ہوتا ہے، ملک سے مراد ہے بادشاہت جو ہوتی ہے، اور ملک سے، ملکیت سے مراد ہے اونرشپ، یہ چیز، میں اس چیز کا اونر ہوں۔ ملکیت جنرلی چھوٹی چیزوں کی ہوتی ہے، کوئی کار ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی گیجٹ ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کے ہم مالک ہوتے ہیں، وہ ہماری ملک میں ہوتی ہے۔ اور ملک جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے، بادشاہت جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ پوری سلطنت کو اون کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اندر چھوٹی 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 چیزوں کا مالک نہیں ہوتا، اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ اس کی ملکیت جس طرح یہاں پہ ایک، یا پرانے زمانے میں لیں، فرعون کو لے لیں، فرعون بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں نہیں تھی، اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں اس کو پھینکوں، توڑوں، اس کو یوز کروں، جو بھی کروں، میری ملکیت ہے، میں جو مرضی ہے اس کے ساتھ۔ کسی کی کوئی بکری ہے، کوئی گائے ہے، تو وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کو جیسے اس کو چاہے تو اس کو چارہ ڈالے، اس کو جہاں مرضی ہے جا کے چرانے کے لیے لے جائے، جب مرضی ہے اس کا دودھ نکالے، جب مرضی اس کو بیچ دے، جب مرضی اس کو ذبح کر دے، یہ ملکیت ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے، اب یہ گائے یا ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، بڑی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ یہاں فرماتے ہیں نا، مالک الملک، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بادشاہ، اوور آل ان کا انتظام کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی اللہ ہے، مالک الملک۔ ملکیت بھی اللہ کی ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، اور بادشاہ بھی
اوور آل اونر بھی اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کا جس کا دل چاہتا ہے عطا کرتے ہیں. اللہ نے فرعون کو ملک عطا کر دیا, نمرود کو ملک عطا کر دیا, ابھی اسرائیل کو اللہ نے ملک عطا کیا ہوا ہے. اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کیوں دیا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور اللہ جس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں. اللہ کا کمپلیٹ اختیار ہے. آلدو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جو بھی کسی کو عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ کچھ اصول کے تحت ہیں, لیکن اللہ کئی مرتبہ بغیر اصول کے بھی عطا کر دیتے. ایک بندہ ہے بہت نکھٹو سا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے والد نے بہت محنت کی ہوتی ہے اور والد کی ساری وراثت اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. اور اگلی جو اس کا ٹکڑا ہے, اور تنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے. اللہ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کر دی, مسلمان کم تھے اس کے باوجود عطا کر دی. اور غزوہ احد کے اندر اللہ نے چھین لی, اللہ نے فتح دے کے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان عطا کر دی. یہ اللہ بدلتے رہتے. اللہ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اقتدار عطا کر دیتے, جس کو چاہتے ہیں اس سے اقتدار لے لیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. اور ہم اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ایسے لوگ جو ایک وقت میں جن کے اشاروں پہ پورا ملک چلتا تھا, اور وہ اللہ ان کو ذلیل بھی کر کے دکھاتے ہیں, اسی دنیا میں ذلیل کر کے دکھاتے ہیں. اقتدار ہمیشہ کا, ملک وہ ہمیشہ کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ جسے چاہتے ہیں مملکت بھی دیتے ہیں, اختیار بھی دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے. اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. قُلِ اللَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے. اللہ ان کو عزتیں عطا کرتے ہیں, ایمان والوں کو دیتے ہیں. بظاہر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو تو اس کی عزت بھی ہو. اختیار ایک ظاہری چیز ہے جو نظر آتی ہے, جس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. عزت یہ ایک باطنی چیز ہے. کوئی بندہ آپ کے منہ پہ آپ کو بہت زیادہ تعریف کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ دل میں وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہو, آپ کی کوئی عزت نہ ہو اس کے دل میں آپ کی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی عزت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی اقتدار, کوئی اختیار, کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنے علماء آپ نے دیکھے, کتنے صحابہ ایسے تھے, کتنے ایسے اولیاء گزرے جن کی آج بھی عزت ہے. لوگ ان کا نام سنتے ہیں تو ادب سے لیتے ہیں. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اگزامپل لے لیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, نہ اختیار تھا, نہ اقتدار تھا, نہ دولت تھی, نہ ہنر تھا, کچھ بھی نہیں, لیکن آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں, عزت سے لیتے ہیں, محبت سے لیتے ہیں, حلاوت سے لیتے ہیں. بلال رضی کی اگزامپل لے لیں, غلام تھے, حبشی تھے, دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے, لیکن لوگ ان کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. عمر رضی جو جب خلیفہ تھے, جب بادشاہ تھے عمر رضی, تو اس وقت کہا کرتے تھے سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال, ہمارے سید بلال, ہمارے سردار بلال. یہ عزت ہے. بیدک الخیر, تمام کی تمام خیریں اللہ کے قبضہ قدرت میں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹکڑا ہے. یہ دو جو لفظ ہیں نا, ان میں بہت بڑا مومنین کی ایک کمپلیٹ, جو ہم کہتے ہیں نا سائیکالوجی, مومنین کا ایک کمپلیٹ جو ایک سوچ ہوتی ہے, ان کی فکر ہوتی ہے, وہ اس میں بیدک الخیر. مومن جو ہوتا ہے نا, وہ اس بات پہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ عزتوں کا مالک اور ذلتوں کا مالک اور قوتوں کا مالک وہ اللہ ہے, اور اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں. ساری کی ساری خیریں اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے قبضہ قدرت میں, اللہ کے اختیار میں. اور ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی میں خیر ہے. اللہ کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا, قائما بالقسط. اللہ کیا ہیں؟ قائما بالقسط ہیں. اللہ انصاف کرنے والے ہیں, بے انصافی نہیں کرتے. کئی مرتبہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں, ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے,
ہم نہیں ڈیزرو کرتے اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنی ذلتیں، اتنا تو ہم نے نہیں کیا ہوا. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر خیر ہے، اسی خیر سے، اسی شر سے، اسی پریشانی سے، اسی بے عزتی سے اللہ خیر نکالیں گے، عزتیں نکالیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لے لیں. مکہ کی زندگی میں، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار تھا؟ کوئی اختیار نہیں تھا. بظاہر عام لوگوں کے نزدیک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت تھی؟ ظاہر ہے صحابہ تو اپنی جان قربان کرتے تھے، لیکن جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، جو عام لوگ تھے، ان کے نزدیک وہ کیا کہتے تھے کہ ان دونوں بستیوں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اللہ نے کسی سردار کو، کسی بہت بڑی شخصیت کو کیوں نہیں چنا؟ آپ ہی کو کیوں چنا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کو چنا گیا؟ لیکن وہ جو ہیوملٹی تھی، وہ جو پریشانیاں تھیں، وہ جو کمیاں تھیں، اسی کی وجہ سے اللہ نے وہ ایک سٹرگل دی، وہ محنت کی، جد و جہد کی، اور ایک پورے کا پورا اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اسلام کا اور مدینہ کی ایک ریاست قائم ہوئی، اور پھر ایک پورے کا پورا ایک نقشہ قائم ہو گیا.